السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي كثيرا وما يضل به الا الفاسقين وقال الله تعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويعزي به آخرين. میرے محترم ساتھیوں سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سب کے بیچ میں کچھ بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی مزید توفیق عنایت فرمائے. دوستو، اس چمنستانی دہر میں روزانہ ہزاروں پھول کھلتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں. مشرق سے پورے کروفر کے ساتھ آفتاب کا عروج ہوتا ہے، پھر اس کا زوال آ جاتا ہے. یہی حال قوموں کا بھی ہے کہ وہ اٹھتی ہیں تو سارے عالم پر چھا جاتی ہیں، سارے جگہ انہی کا چرچا ہوتا ہے، سارا جگہ انہی کا نام ہوتا ہے. لیکن جب وہ داد عیش میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اپنی تشخص و امتیاز کو کھو بیٹھتی ہے. داد عیش میں مبتلا ہونا کیا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو عیش پرستی میں مبتلا کر لیتی ہے، اپنے آپ کو صرف اور صرف دنیا کے لیے مگن تھگن کر لیتے ہیں، دنیا ہی کو اپنا ہر چیز سمجھ بیٹھتی ہے، دنیا ہی کو ہر چیز اپنا منا لیتی ہے. خدا رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، خدا رسول سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف دنیا کے پیچھے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی تشخص و امتیاز کو کھو بیٹھتی ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امتیاز کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جب ہم اپنی امتیاز کو کھو بیٹھتے ہیں، جب ہمیں بیٹھنا چاہیے مسجد کے اندر تو ہم بیٹھتے ہیں چوراہے کے اندر، جب ہمیں بیٹھنا چاہیے مسجد کے اندر، ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن کریم، ہمیں پڑھنا چاہیے اللہ رسول کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے مسجد کے اندر، تو ہمارا حال کیا ہے کہ ہم غیروں کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم شراب خانوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم جوا کھیلنے والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم بیاض سود کھانے والوں کے پاس بیٹھتے ہیں. تو ہمارا امتیاز کیا رہے گا؟ اگر ہم مسجد میں بیٹھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے تو ہمارا امتیاز ہے. تو جب قوم کوئی اپنی امتیاز اور اپنی تشخصوں کو کھو بیٹھتی ہے تو پھر ان پر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان پر انحطاط کی چادر چل جاتی ہے. مطلب یہ کہ چاروں طرف سے پھر انہیں پریشانیاں ہوتی ہے، تمام مصائب، تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر طرف سے پھر پریشانیاں انہیں گھیر لیتی ہے، چاروں اور سے پریشانیاں ہوتی ہے. محترم سامعین، دور جاہلیت پر ذرا ایک نظر ڈالیے تو پتہ چلے گا وہ عرب بدو جو تہذیب و ثقافت سے نابلد تھے، رہن و سہن کی انہیں تمیز نہ تھی، شراب و کباب ان کی گھٹی میں پڑی تھی، اور بات پر وہ تلواریں نکال لیا کرتے تھے، بات پر جھگڑا فساد کیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا، جب اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، جب نبی کا فرمان آیا، جب اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما دیا، جب اسلام آیا تو وہی عرب بدو ایک مہذب قوم بن گئے اور اپنے جسم سے جہالت کا لبادہ اتار پھینکا اور کیا کیا، اور قرآنی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا لیا. یہی عرب جو پہلے شراب و کباب کے عادی تھے، جس کے بغیر جینے کا تصور ہی نہ تھا، لیکن جب قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. وہ قوم جو تھی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس شیطانی عمل کو ترک کر دیا اور شراب کی نالیاں مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں شراب پینے والوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں جوا کھیلنے والوں سے، کیا یہ آیت کریمہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی؟ کیا یہ آیت کریمہ آپ کے کانوں تک پہنچانے والا نہیں آیا؟ کیا علماء کرام نے آپ کو نہیں بتایا؟ کیا عالم دین نے آپ کو نہیں بتایا کہ شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے؟ لیکن پھر بھی آج ہم کیوں شراب پیتے ہیں؟ شراب نوشی کیوں کرتے ہیں؟ جوا کیوں کھیلتے ہیں؟ اگر نہیں بتایا ہے تو سنیے، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کہ شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ دیکھیے کہ شراب پینے کے بغیر تو مستی ہی نہیں ہوتی ہے. شادی بیاہ میں تو مزہ ہی نہیں جب شراب نہ ملے. اور ہمارے نوجوان اس کے دل دادے ہو رہے ہیں، اس کے عادی ہو رہے ہیں، شراب پیتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انہیں منع تک نہیں کرتے ہیں، انہیں روکتے تک نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، لیکن ہم اس کو منع تک نہیں کرتے ہیں. آج کل جب دیکھا جاتا ہے ایک ایک دکان پر چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے بچے وہ سگریٹ پیتے ہیں اور تو تمباکو کھاتے ہیں. لیکن یہاں کے باپ کے اوپر غیرت مجھے آتی ہے، یہاں کے معاشرے کے سماج میں مجھے غیرت آتی ہے. انہیں توفیق تک نہیں ہوتی ہے کہ انہیں منع کرے، انہیں ڈانٹے پھٹکارے، تم غلط کر رہے ہو، تمہاری یہ عمر پڑھائی کی ہے، تمہاری یہ عمر نالج کی ہے، اور تم کیوں یہ سگریٹ پی رہے ہو، تم کیوں تمباکو کھا رہے ہو؟ کیا آپ نے کبھی روکا؟ کیا کسی کے باپ نے اپنے اولاد کو روکا؟ آج اسی کی نوبت ہے کہ پہلے جب وہ تمباکو کھاتا تھا آپ نے نہیں روکا تو بڑے ہو تو وہ شراب پی رہا ہے. اس کا سبب بھی آپ جیسے باپ بنے گا، اس کا سبب بھی آپ جیسے کا سماج بنے گا. پہلے یہ تھا کہ جب اسکول اور مدرسے کے استاد نکلتے تھے اور گاؤں کے جب بڑے نکلتے تھے اور معاشرے کے جو بڑے ہوتے تھے، مکھیا، سدس، جو بھی گلی کوچے سے نکلتے تھے، جب ان کا گزارا ہوتا تھا تو بچے انہیں 40 قدم دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، ارے حافظ جی آ رہے، حافظ جی آ رہے. لیکن آج دیکھتے ہیں کہ حافظ جی بھی آ رہے ہیں جوا کھیلنے، ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ آ رہے ہیں جوا کھیلنے، تاش کھیلنے، پیسہ کھیلنے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے روکا نہیں، اس لیے کہ آپ نے منع نہیں کیا. جب وہ جوا کھیل رہا تھا، جب وہ سگریٹ پی رہا تھا دکان پر، جب آپ نے دیکھا کہ 10 لڑکے ہیں وہ جوا کھیل رہا ہے، جوا کی بات کر رہا ہے، نوشاد اور کیا بولتے سگریٹ پی رہا ہے، تو آپ نے کیوں نہیں منع کیا؟ کیوں نہیں روکا اس کو؟ اس کی وجہ سے اس کی آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ وہ شراب پینے کا عادی ہو گئی. آپ نے شروع میں روکا ہوتا، ارے بچے یہ غلط چیز ہے، اس کو مت کیجیے، یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے گی. تمباکو پر لکھا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. لیکن آج دیکھتے ہیں جب میں اپنے گاؤں کے اندر آیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا ابھی پڑھائی جاری و ساری ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے طرح کام دائم رکھے. جب میں اپنے گاؤں کے اندر آیا جو چھوٹے چھوٹے لڑکے دوست و احباب کو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دکانوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تمباکو لیتے ہیں، کھینی کے پڑیا لیتے ہیں، اور انہیں گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں، 10 آدمی دیکھتے ہیں، ہنس دیتے ہیں، ارے بچہ ہے بچہ ہے، ہنس دیتے ہیں. ارے غیرت آتی ہے تمہاری پر، تمہاری جرات پر، تمہاری ہمت پر، کیوں نہیں روکتے اس کو؟ منع کیجئے، یہ غلط چیز ہے. پہلے بچہ دیکھتے تھے تو بھاگتا تھا، ہمارے وہ حافظ جی آ رہے ہیں، ہمارے وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، وہ مارے گا ڈانٹے گا. لیکن آج تو ارے بھائی بھی بڑے بھائی دیکھ رہے ہیں چھوٹے بھائی کو جوا کھیل رہا ہے تو کھیلنے دیجئے نا. باپ دیکھتے ہیں ارے پیسہ کھیل رہا ہے، چھوٹے بچے کھیلنے دیجئے. یہ عادت بڑے ہو کر بگڑ جاتی ہے. آج وہ جوا کھیلے گا، کل ہو کر اس سے بڑا گینگ بن جائے گا.
آج وہ سگریٹ پی رہا ہے، کل ہو کے وہ شراب پیے گا، اس کے مجرم بھی آپ ہی ہوں گے۔ وہ سود خور کے لت میں گرفتار تھے، لیکن جب قرآن نے اعلان کیا احل اللہ البیع وحرم الربا، تو انہوں نے سود کا نوک اپنی گردن سے نکال پھینکا اور پاک کمائی کی فکر کرنے لگے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ ان کے کانوں تک نہیں پہنچی جو آج بھی سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں؟ کہ یہ آیت کریمہ ان کے کانوں تک کسی عالم دین نے نہیں پہنچایا کہ سود کا لین دین کرنا حرام ہے، ناجائز ہے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ سود کا کام کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، لیکن فخر سے گھومتے ہیں، ارے ہم تو اچھے کام کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، ارے حلال کمائی کرو، ٹھیلا چلاؤ، سامان بیچو، اس سے آپ کا حلال کمائی ہوگی، اس میں خیر و برکت ہوگا اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ دیکھیے کتنا بگڑا ہوا ہے، سود کا لین دین کرنا یہ عام بات ہوگی آج کل۔ یاد رکھیے سود کا لین دین کرنا دونوں ناجائز ہے۔ آیت کریمہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ کیا ہم مسلمان اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے؟ کیا اللہ نے منع کیا تو ہم رکیں گے؟ نہیں، سرکار روکتی ہے، سرکار منع کرتی ہے کہ تم ماسک پہنو، تم یہ کرو وہ کرو، تو ان کی باتوں پر چلنے لگتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے حکم سامنے کسی کا حکم ٹک سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیوں اللہ کے حکم کی ناقدری کرتے ہیں؟ کیوں سود کا کاروبار کرتے ہیں؟ کیوں شراب پیتے ہیں؟ یہی عرب جو پہلے آپس میں، یہی صحابہ کرام تھے جو پہلے ایک دوسرے سے آپس میں لڑا کرتے تھے اور ہمیشہ جنگ و جدال کیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن مجید کے ذریعہ انہیں حکم دیا گیا اور کہا گیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو اسلام سے قبل جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج وہ ایک ہی لشکر میں لڑتے نظر آ رہے ہیں۔ الغرض انہوں نے قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، کھانا پینا سونا جاگنا، الغرض وہ اپنا ایک ایک چیز، حتیٰ کہ ایک ایک ادا قرآن و سنت کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اس روئے زمین پر عروج حاصل ہوا اور انہوں نے کیسر و کسریٰ کو تخت و تاراج کیا اور ایران و فلسطین پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور کبھی اندلس کو زیر نگی کیا، تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں آذانیں دی آذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی آذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کی ہمت و قوت کے سامنے بڑے بڑے سرما گر ان کے نام سے دہے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جیسے سود خور تھے، اس لیے کہ ہم جیسے بیاج کھانے والے تھے، اس لیے کہ ہم جیسے شادیوں میں جہیز کا مطالبہ کرنے والے تھے، اس لیے کہ ہم جیسے شراب پینے والے تھے، اس لیے کہ ہم جوا کھیلنے والے تھے، اس لیے کہ مسجد کو چھوڑ کر اور چوراہے پر چوک پر ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی برائی کرنے والے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ قرآن کے شہدائی تھے، خدا رسول کے سچے عاشق تھے، ایسے ویسے عاشق نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے سچے عاشق ہیں۔ ارے کیسے عاشق ہو سکتے ہو جب تمہیں اپنے نبی کا چہرہ تک پسند نہیں ہے، جب تم اپنے چہرے پر داڑھی رکھنا تک پسند نہیں کرتے ہو، تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کے سچے عاشق ہیں؟ سچے عاشق، یہ پہچان ہوتی ہے۔
ارے ایک ہیرو کا جب کوئی فلوورز ہوتا ہے، جب سلمان خان کو کوئی اپناتا ہے، جب کسی ہیرو کا کوئی فلوور ہوتا ہے، کوئی مانتا ہے، تو ان کا ایک ایک ادا، ایک ایک ریئیکشن، اس کے اندر ایکشن ہوتا ہے. پھر ان کے جو وہ کرتے ہیں ان پر چلتے ہیں. اگر انہوں نے بال یوں کاٹا تو وہ بھی اپنا بال یوں کٹاتا ہے. انہوں نے کپڑا پھاڑ کر پہنا تو ہم بھی پھاڑ کر پہنتے ہیں. ارے نبی سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نمونہ ہو سکتا ہے؟ پھر کیوں اپنے چہرے سے داڑھی کٹاتے ہو؟ پھر کہتے ہو کہ ہم اللہ کے عشق نبی ہے، نبی کا چہرہ تک پسند نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے، کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ مت کہیے. اپنے آپ کو نبی کے ایک ایک طریقے، ایک ایک ادائیگی پر ڈھل جائیے. ذرا غور کیجئے، سوچئے کہ آج مسلمان کیوں پس ہو رہے ہیں؟ آج کیوں ان پر زمینیں تنگ کی جا رہی ہیں؟ آج کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ اس لیے آج بھی افریقہ کے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں نان جوئی تک میسر نہیں. صومالیہ میں ان کے حالت زار پر دنیا میں بھیک مانگی جا رہی ہے. اور تو اور سوڈان و مصر میں ان پر عرص حیات تنگ کیا جا رہا ہے. اور آج یورپ پورے زور کے ساتھ اسلام پر مسلط ہو چکا ہے. اس کے ناپاک عزائم اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. آج مسلمان ٹینکوں اور مشین گنوں سے ڈرتے ہیں. آج ان کی حالت اتنی بزدلی سے ہو چکی ہے کہ اپنی حفاظت، اپنے ناموس کی حفاظت نہیں کر پاتے. غیروں کا کیا کریں گے؟ ان کے کلمہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے کتاب اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے. دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر، خاص طور سے دوسرے ملک تو چھوڑیے. آج یہاں کے پنڈت اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک ہندوستان کو ہندو راشٹر میں گھوشت کر دیا جائے تب تک ہم نہ دم نہ لیں گے. تو کیا میری حالت ایسے رہے گی؟ کب سدھریں گے اپنے آپ کو؟ کب اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے؟ کب اپنے اندر طاقت پیدا کریں گے؟ آج جب میں مدرسے سے آ رہا تھا تو راستے میں کیا دیکھتا ہوں پتہ ہے؟ کہ غیر مسلم کی ایک لمبی تعداد، لمبی قطار لگی ہوئی ہے اور سب صبح صبح ورزش کر رہے ہیں. صبح صبح روڈ پر گھوم رہے ہیں، طاقت بنا رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے مسلمان کو مجھے رونا آتا ہے. ارے جب وہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو صبح اٹھیں گے کیا؟ اٹھیں گے تو 8 بجے، اٹھیں گے تو 9 بجے، تو انہیں طاقت کھا کے ملے گی. ابھی ضرورت ہے کہ اپنے اندر قوت پیدا کیجئے. ضرورت ہے صرف محرم میں نہیں لاٹھی کھیل لیا اور اپنے آپ کو یہ یوں کر لیا، نہیں، ہر وقت تیار رہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وقت تیار رہے، اپنے آپ کو ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے تیار رہے مسلمان. اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ ہر اعتبار سے تیار رہے. کب کیا ہو سکتا ہے؟ کب آپ پر حملہ ہو سکتا ہے؟ کب آپ کی بیٹی کی عزت لوٹی جا سکتی ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھیے. آج وہ کون سا سلوک نہیں جو دنیا میں مسلمانوں پر نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا دشمن نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی نہیں کی؟ کیا اس نے صحابہ و صحابیات پر کیچڑ نہیں اچھالا؟ کیا اس نے عربوں کو لہو لعب میں مبتلا نہیں کیا؟ کیا اس نے اسلام کی بنیادوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا؟ آج وہ عرب دیکھیے، جزیرۃ العرب دیکھیے، جس کو اپنا قبلہ کہتے ہیں، جس کو اپنا مسکن کہتے ہیں، جو ہمارا جان، ہمارا ایمان، ہمارا مقام و مرتبہ ہے. جزیرۃ العرب آج کیا ہو رہا ہے؟ کس کے ایمان کے اندر غیرت نہیں ہوئی اس کے خلاف بولے. آج جزیرۃ العرب جسے آج ہم سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں، آج وہاں ایسی ایسی برائیاں، ایسی ایسی بے حیائیاں ہو رہی ہے جو کہوں نا تو رونا آتا ہے. آج وہاں بتائیے 10-20 سنیما ہال کھولنے کی پرمیشن مل چکی ہے. وہاں باضابطہ وہاں پہ ہال بنتا ہے. ہال کے اندر یہ بڑے بڑے شیخ
جوا کھیلتے ہیں. میں نے ویڈیو دیکھا اس میں جوا کھیل رہا اور اس میں خاتون بھی بیٹھی ہے نقاب لگا کے اور کہتے ہیں کہ یہ شوہر میں کھیل سکتی ہوں اس کے ساتھ. واٹ از دا ریزن؟ دس از ناٹ اے ویل. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شیخ لعنت ہو اللہ کی اس پر. یاد رکھیے وہ جزیرۃ العرب مکہ مدینہ اور کعبۃ اللہ صرف یہ سعودی کی جاگیر نہیں ہے. تمام کلمہ گو، تمام امت مسلمہ، تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا وہ ہے. اگر انہیں ٹھیس پہنچتا ہے، انہیں کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر برائیاں ہوتی ہے، تو آپ کے ایمان کے اندر اتنی طاقت، اتنی پاور ہونی چاہیے کہ اس کے خلاف آپ بول سکیں کہ غلط ہو رہا ہے، غلط کو غلط بولیے. اس لیے دوستو ضرورت ہے کہ آج مسلمان پھر اپنی پچھلی زندگی پر واپس آئے اور اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات سے روبرو ہو اور ان کو اپنے سینے سے لگائے. محض قرآن کو طاقی نسیان کی زینت نہ بنائیے کہ صرف قرآن خوانی آیا تو قرآن پڑھ لیا، صرف رمضان آیا تو قرآن پڑھ لیا، صرف تراویح آیا تو قرآن سن لیا. قرآن صرف اسی لیے آیا تھا بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا تھا. آج افسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے تو ان کے باپ کو، ان کے بیٹے کو اتنی توفیق تک نہیں ہوتی کہ باپ کی میت پر قرآن پڑھے. ارے کیا آپ نے تعلیم دیا اپنے اولاد کو؟ کم سے کم مرنے سے پہلے آپ سب اپنے اولاد کو اتنا ضرور دینی تعلیم دیجئے کہ کم سے کم آپ کے مرنے کے وقت آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر سکے. دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، دوسرا آ کے قرآن پڑھے گا. آج تو قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، گھروں پر سالوں سال ہو جاتا ہے. قرآن دیکھتا ہوں طاقوں پر رکھا رہتا ہے، توفیق تک نہیں ہوتی ہے انہیں جا کر دیکھے جہاں کہ ان پر جھول مکڑا لگا ہوا ہے. بولتے ہیں اللہ مدد نہیں کرتا ہے، اللہ مسلمانوں کا سنتا نہیں ہے. ایسا سنے گا؟ تو ضرورت ہے کہ مسلمان پھر اپنی پچھلی زندگی پر واپس آئے اور قرآن تعلیمات سے اپنی زندگی کو وابستہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کا توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.